بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی حجت اللہ علی الخلق وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي بيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء السلام عليك يا بقية الله في أرضه السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه خطبے کے آغاز میں
اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے سب کو اللہ کی بارگاہ کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور تقوی الہی کو پیش کرنے کی بارگاہ کے دعوت دیتا ہوں میں۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی وفات کا دن ہے آج، اور امام زمان کی بارگاہ میں تسلیت عرض کرتے ہیں سب مومنین جو اس جمعے میں حاضر ہیں، ان کو بھی میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، ایک بہت نورانی حدیث میں بیان فرماتے ہیں، بک الحسین علیہ السلام خمس حجج، کہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ 5 سال حسین کے لیے گریہ کرتی رہیں۔ وکانت ام جعفر الکلابیۃ تندب الحسین علیہ السلام، اور یہ وہ فاطمہ ہیں جو حسین کے لیے نوحہ خوانی کرتی تھی، یہ وہ فاطمہ ہیں جو حسین کے لیے مرثیہ خوانی کرتی تھی اپنی زندگی میں۔ وَتَبْكِيهِ وَقَدْ كَفَّ بَصَرُهَا، اور کچھ اتنا گریہ کیا اپنی زندگی میں کہ ان کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ بی بی کیونکہ ایک ایسے قبیلے سے تھیں جو بہت ادیب قبیلہ تھا، بنی کلاب ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جو شاعری کے لیے معروف تھے اور ادیب قبیلہ تھا۔ سب سے پہلا نوحہ اور مرثیہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی زندگی میں تھا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مجالس میں مرثیہ خوانی ہے، نوحہ خوانی ہے، تو یہ کس ہستی کے ساتھ تعلق ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی زندگی کے ساتھ ملتا ہے۔ نقطہ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، برادران محترم، وہ یہ ہے کہ عزاداری کسی تمدن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، عزاداری کسی شہر کے ساتھ، کسی ملک کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، بلکہ یہ اہل بیت علیہم السلام کے رسم و رسومات میں سے ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اس دنیا میں۔ اگر مرثیہ خوانی ہوتی ہے، اگر ماتم ہوتا ہے، اگر نوحہ خوانی ہوتی ہے، تو یہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے رسم و رسومات میں سے ہے۔ اور اگر ہم مجالس رکھتے ہیں اور مصائب پڑھنے والے کو بلاتے ہیں ہم اپنے مجالس میں، تو یہ امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے۔ امام رضا مصائب پڑھنے والوں کو بھی ہدیہ دیتے تھے، بلاتے تھے، احترام کرتے تھے ان کا۔ اور اسی گفتگو کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی ان تلک المجالس احبها، میں ان مجالس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ یہ اہل بیت کے رسم و رسومات ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کی ذات قرآن میں ارشاد فرماتی ہیں کہ جو بھی اللہ کی نشانیوں کے سامنے تعظیم کرے تو یہ تقوی الہی کی نشانی ہے اس کی دل کے اندر۔ مجالس اور عزاداری برادران محترم، اس کے سامنے تعظیم کرنا تقوی کی نشانی ہے، اور اللہ کی نشانیوں کے سامنے جو تعظیم کرے اور جو بھی تعظیم کرے وہ اس کی تقوی الہی اس کے دل کے اندر ہے، اور اس کے سامنے اگر ہم تعظیم کریں، یہ کرنا ضروری ہے، اور یہ جوان نسل تک پہنچنا یہ بات بہت ضروری اور اہم باتوں میں سے ہے۔ اگرچہ ہم مختلف ممالک میں عزاداری ہوتی ہے، ڈیفرنٹ سٹائل کی ہوتی ہے، ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتی ہے، لیکن اصل عزاداری اہل بیت علیہم السلام کی رسم و رسومات میں سے ہے۔ اور 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، اللہم صلی علی، فرماتے ہیں من جلس مجالسا، من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، جو ہماری مجلس میں بیٹھتا ہے اور اس میں ہمارا ذکر ہو، لم یمت قلبہ، قیامت میں اس کا دل زندہ رہتا ہے، قیامت میں اس کا دل زندہ رہے گا۔
یوم تموت القلوب، در حالی کہ باقی سب کے دل مردہ رہیں گے۔ یہ جو مجالس ہوتی ہیں برادران محترم، عزیزان گرامی، یہ ہمارے مردہ دلوں کو جگانے کے لیے مجالس ہیں۔ ہمارے دل جو سیاہی اور معصیت سے بھر جاتے ہیں، ہمارے قلوب، ہمارے نفس، اس کو پاک کرنے کے لیے ہم مجلس میں شرکت کرتے ہیں۔ مجلس ایک عبادت گاہ ہے۔ کبھی کبھار ہم بچوں کو نہیں لے کر آتے ہیں کیونکہ ہم خود سمجھتے ہیں کہ کسی فریضے کو ہم ادا کر رہے ہیں، یا کسی رسم، کلچرل یا کسی ثقافت کے ساتھ یہ تعلق رکھتی ہے، تو اس لیے ہم شرکت کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ جو مجالس میں شرکت کرتے ہیں، یا ذکر امام حسین ہو رہا ہو، اس میں ہم شرکت کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے دلوں کو پاک کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دلوں کی پاکیزگی کی جا ہے مجلس، عبادت گاہ ہے جہاں پر ہم عبادت انجام دیتے ہیں۔ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہم صلی کہ جہاں جہاں حسین کا ذکر ہے وہاں ہدایت الہی ہے۔ اور یہ بات ہمارے نوجوان نسل تک پہنچانا چاہیے کہ مجالس اور عزاداری کسی تمدن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، کسی ثقافت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، نہ کسی شہر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، نہ کسی شخص کے ساتھ، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی اللہ کی نشانیوں کے سامنے تعظیم کرے وہ اس کی دل کی تقوی کی وجہ سے ہے۔ عزاداری ہمارے دلوں کو زندہ رکھتی ہے۔ تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے ذکر امام حسین سے۔ حتیٰ اگر جوانوں کو سمجھ بھی نہ آئے، اور جوان جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک مجلس کے اندر ان کو سمجھ بھی نہ آئے، ہم یہ سب سے بڑی مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے جوانوں کو لے کر نہیں آتے کیونکہ ان کو مجالس میں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ لیکن کیونکہ بچوں کی فطرتیں پاک فطرتیں ہیں، تو جب مجلس ابا عبداللہ الحسین میں بیٹھتے ہیں تو وہ جلدی معرفت حسینی جذب کرتے ہیں اپنے دلوں کے اندر۔ اگر ہم اپنے بچوں کو مجالس میں ذکر امام حسین میں لے کر آئیں، حسین کے راستے پہ لے کر آئیں، تو وہ معرفت امام کو جلدی جذب کر لیں گے بچپن میں۔ ہم کبھی کبھار سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو لے کر آنا کا فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ جو معرفت دینے والے ہیں، وہ جو ہدایت کرنے والے ہیں، وہ بانی مجلس ہیں، وہ بانی ذکر ہیں۔ تو اگر ہم اپنے مجالس کے سامنے یا عزاداری کے سامنے ہم تعظیم کریں، یہ بھی تقوی الہی کے نشانی ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ Allah subhanahu wa ta'ala, He tells us in the Quran that the way we can keep taqwa inside of our lives, and we can also keep it for our families, we can increase the piety and the iman of our families in one way. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، that whoever regards the symbols of Allah subhanahu wa ta'ala, it is because they have deep roots of piety, they have deep roots of faith within inside of their lives, if they honor the symbols of Allah subhanahu wa ta'ala. But also on the other hand, Allah subhanahu wa ta'ala says, protect your families and yourselves from the hellfire. Protect them. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. That to protect yourselves and to protect your families from the hellfire. The best way that we can go ahead and protect our families and our children from deviation, from the difficulties and the dangers of society, is to regard and honor the symbols of Allah subhanahu wa ta'ala at home. And one of the symbols of Allah subhanahu wa ta'ala inside of this world, inside of this materialistic world that we live in, is the love of the Ahlul Bayt alayhim salatu wasalam. If we can instill this mawadda, this muhabbat of the Ahlul Bayt alayhim salam within inside of our families, within inside of our children, it is one of the best protective layers we can have from the harms of society, from the dangers of
society. At the end of the day, dear brothers, I am the one who is leading my family. I am the one who is the leader of my house. I am the one who is going to be molding my children the way they want to be within inside of society. In fact, my children, my family are a reflection of myself. Whatever a'mal I do, whatever I am, whatever personality, character I am, my wife is also going to follow this personality and character. My children will also follow this personality and character. If I want to be a good personality, and I want my children to also be good people within inside of society, they must be the people who reflect myself. The outcome of my family within inside of society is based on myself. And I can clearly remember, this is within inside of my personal life, I'm sure this is for many of us as well, that my father and my grandfather were the ones who instilled the love of the Ahlul Bayt inside of my heart. They were the ones who also always showed me Azadari, for example. They were the ones who also introduced me to Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam. We are the leaders of our house. Let's try to instill the love of the Ahlul Bayt alayhi salam within inside of our children, so that this can be a protective layer, a sort of insurance against the deviation and the harms of society and the dangers of society. We may think to ourselves that why do my children not take any interest within inside of majalis? Why do they not take any interest within inside of the deen, for example? The main factor behind this, dear brothers, is that the one who is leading the house needs to put in the work. He needs to be the one who takes the extra effort, who struggles in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, who protects his own nafs away from the desires, from his own shahawat. He breaks loose of all of the attachments he has, and he becomes an example and a role model for his children. Once this happens, that somebody breaks his chains and he cleanses himself, and he achieves some sort of purification, he can become a role model within inside of his family. He can become an example for his children. He can become an example for his wife. Otherwise, if I am lacking in the slightest, and my priorities are my own desires, my priorities are my shahawat, then my family will also follow my footsteps. My children will also follow my footsteps as well. I cannot force something on my own family, for example. Something that I don't practice myself, I cannot force on my family. I have to be the one practicing this amal. I have to be the one implementing this within inside of my own life, and then my family will be following my footsteps. Otherwise, I cannot be the one who is not practicing and asking my family to do something that is not part of my own life. I have to be the one practicing. I have to be the one purifying my own self. Which is why I said in yesterday's majlis, Al-Itharu afdalul fada'il, that sacrifice is the greatest of all attributes, according to Imam Baqir alayhi salatu wasalam. Allahumma. If one can sacrifice his desires and give the Ahlul Bayt alayhi salam priority within inside of their homes, for the sake of the deen of their children, this person is the most sincere mujahid in this world. The one that can sacrifice his desires, put whatever his shahwat, whatever his nafs wants him to do, and he puts the Ahlul Bayt alayhi salam as the criteria of his house. The contentment of the Ahlul Bayt, the contentment of Allah subhanahu wa ta'ala, the dislikes of the Ahlul Bayt and the dislikes of Allah subhanahu wa ta'ala. That person can definitely become the most sincere mujahid in this world if he struggles in this path for his children and he works to save his children from the dangers and the harms of society. My dear brothers, my final message in this khutbah: the answer to our children, the answer to our youth and the young people of society, they are ourselves. The answer is us. The answer is our own families. We need to lift the blame from the communities, lift the blame from the scholars, lift the blame of the madrasa and the teachers. And the largest part of the issue lies within ourselves. And I will speak more about this in the second khutbah, inshallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alameen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له ولا شبيه له الذي ليس كمثله شيء والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع أمتنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين وصل على وسي رسول رب العالمين إمام المتقين مولى الموحدين أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على قرة عين الرسول وبضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الإمامين الحسنين حسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الأئمة الهدى والهداة الأخيار والأئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على مولانا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تحلل وتكبر، السلام عليك بجوامع السلام. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. أما بعد أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. At the start of this second khutbah, I would like to advise myself first to practice piety and to fear Allah subhanahu wa ta'ala. And then I would like to advise everybody else on this day of Jum'ah to practice piety, ittaqullah, and also fear Allah subhanahu wa ta'ala, and fear the day of judgment, which is closer than we think. In the previous khutbah, we were speaking about the importance of having the dhikr of the Ahlul Bayt alayhimus salatu salam within inside of our houses, within inside of our homes, cultivating our children through the love of the Ahlul Bayt alayhimus salam. One of the most important and protective layers that we need to have and we should have within inside of our lives is the culture of the love of Ali Muhammad alayhimus salatu salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Because the only path towards salvation, dear brothers, is the Imams. We may think to ourselves that this is something that is cultural, it's related to a specific country, and it's related to another area, for example. Rather, this is the worship and this is the ibadat that takes place that enlivens our hearts. Because in Ziyarat Jamia Kabira, what do we say about the Imams? We say, Bikum fatah Allah. Everything starts with, in this dunya, through the Ahlul Bayt alayhimus salatu salam. We testify this within inside of the ziyarah, that everything in this dunya, Bikum fatah Allah, everything in this world starts with the Ahlul Bayt alayhimus salatu salam. Everything ends in this world with the Ahlul Bayt alayhimus salatu salam. If there was no hujjat in this world today, لَسَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا. If there was no Imam existing in this world would have swallowed itself. The existence of the Imam, who is Imam Zaman Ajallahu Ta'ala Farj Sharif, Allah. It is because of his existence there is still rain today. There is still barakat in this world today. There is still provision of Allah subhanahu wa ta'ala. There is still sustenance of Allah. There is still rizq in this world because of the Imam. Without him, this world is nothing. So therefore, without
the majalis, without the dhikr of the Ahlul Bayt alayhimus salam within inside of our homes, within inside of our families, if we do not nurture our children through this path, then in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says that life is very dark, life is very colorless, and life is very miserable without this dhikr. What does He say in the Quran? He says, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. That whoever turns away from my dhikr, whoever turns away from my remembrance, his life is going to be a very difficult one. His life is going to be very miserable. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. And we will raise that person blind in the hereafter. On the day of Qiyamah, he'll be resurrected as blind. Without this dhikr of the Ahlul Bayt, the importance of this is of such that it is also the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. It's not just a dhikr of a personality. Rather, this is the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Without azadari, without this mourning for Imam Hussain alayhi salam and keeping this within inside of our lives, we will be resurrected as blind in the hereafter. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. They will ask that, why did you resurrect me as blind when I had 20/20 vision inside of this world? This is what people will ask inside the hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala will say to them in response on the day of Qiyamah, قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا. That we gave you the signs, we gave you everything within inside of this world as a sign, but you rejected our signs, you forgot our signs, and you didn't prioritize the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. You did not prioritize the symbols of Allah. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. And today I have forgotten you. Allah subhanahu wa ta'ala will say this to people on the day of Qiyamah. So if somebody can cultivate his children and nurture them through the love of the Ahlul Bayt alayhimus salam, this is the path of spiritual freedom, this is the path of spiritual success. But the main pillar behind this love of the Ahlul Bayt, dear brothers, is having tazkiyah nafs, is having purification of the hearts. And I would like to speak very briefly about this. Removing the infections and the diseases of my own nafs is a prerequisite to having the love of the Ahlul Bayt within inside of my life. If I do not have tazkiyah nafs, I cannot guide my children. I cannot bring them towards the Ahlul Bayt. I cannot bring them towards this maktab if I do not have tazkiyah nafs myself, if I have not purified myself. And I would like to quote from a very nurani speech of the late Imam Khomeini rahmatullah alayh, this great arif, this mystic whose heart was an ocean of irfan, and whatever he would say would also be part of irfan, and his talks were so enlightening that if somebody ever hears, his life can also become changed. I would like to speak about this God-centric late marja of ours. He says that tazkiyah nafs is muqaddam upon everything. It is the prerequisite of everything within inside of this life. Having the purification of our nafs, purifying our souls, is a prerequisite to everything in life. He says that sometimes one's knowledge takes him towards Jahannam. Sometimes one's knowledge of ilm tawheed takes him towards Jahannam. Sometimes somebody's knowledge of fiqh and usul takes him towards Jahannam. And then he continues on to say that knowledge isn't what corrects somebody. Rather, it's the tazkiyah nafs, or the purification of the soul, that corrects somebody. He says that tazkiyah nafs is what makes a human being an insan. If somebody can purify himself in this world, he is an insan. And then he goes on to say that the Hawza student that studies without tazkiyah nafs, the Hawza student that studies without purification of the soul, it is almost like he is reciting namaz without wudu. He says that he's not reaching towards his destination. He's not reaching towards what his maqsad is. And then he says the Imam Juma, the one that leads the Friday prayers, if he does not purify himself, if he does not do tazkiyah nafs, he is not going to be able to guide anybody. He's not going to be able to guide anybody. He's not going to be able to give the hidayat of Allah subhanahu wa ta'ala to anyone, because he hasn't done tazkiyah nafs. Similar to this, dear brothers, if we are the ones who are trying to guide our families towards the Ahlul Bayt, if we are trying to guide them towards the correct path, if we are trying to preserve our youth, then we have to be implementing the ayah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Protect yourselves first. Put that layer, protective layer within inside of yourself. Become self-purifying yourself,
And then after that, you'll be able to guide your little children. You'll be able to guide your families towards the correct destination. Without this tazkiyah nafs, without my own effort inside of this dunya, I am not able to guide anybody. I'm not able to help anybody else if I cannot help myself first. So the main message of my khutbah, dear brothers, as it's getting late, I would like to say that tazkiyah nafs is the prerequisite to having mawaddat and muhabbat of the Ahlul Bayt alayhimu salatu wasalam. If I find that I am lacking within inside of my life, if my family is lacking in any sort, my children do not have any interest towards the deen, then it's necessary to see, have I self-purified myself? Have I worked on my own nafs? Have I become the role model that I was supposed to be inside of my family? Have I become that person who my children want to look up towards, or have I not? If I have, then I need to work on myself further. But if I have not, then we should think about tazkiyah nafs. And I will speak about this in the coming Jummahs, about how one can purify his self and be free from any impurities. La fadilatu kal jihad. There's no fadilat in this world that is greater than jihad. Wala jihada kal mujahidatil hawa. There isn't a jihad that is greater than fighting against your own desires. Salawat. Allahumma salli ala. The oppression of the dunya continues, and the genocide of the Muslim is also continuing. As the day goes on, the eyes of those who live in comfortable lives and luxury, they continue to rest, and the bodies of the Muslims are continuously subject to violation. One of the deadliest nights in Gaza just happened the other night, where the camp Jabalia, which was a refugee camp, was razed to the rubble. And since last week, thousands of Palestinians have been brutally murdered. The daily cost of the Palestinians every day is 100 Palestinians per day. And the IDF, they claim that this war will continue on for many more months. The total loss of the Palestinians, dear brothers, it sits at 21,000. Just over 21,000 Palestinians have been murdered since October the 7th. And the cowardice and the shameful bombing of masjid, churches, mosques, and religious institutions just shows that there is an evil and bloodthirsty power in this world. 80 Palestinians just yesterday, their bodies were returned to Gaza because the IDF had kidnapped their bodies and stole their organs from their bodies, and they had taken them out and returned the bodies empty back to their families. They captured 100 and more than 100 men and children, and they stripped their clothes off of them, and they took them into the middle of an open air, and they ridiculed them. This is the state of the Muslims being oppressed in the world today. And believe me, if the Holy Prophet, peace be upon him, was alive today, reiterating and requoting and paraphrasing the words of Shaheed Mutahari, rahmatullah alayh, if the Prophet was alive today, the number one issue of the Holy Prophet, peace be upon him, would be Palestine. His number one concern would be the killing, the gharat of the Muslims, would be the looting of the Muslims of the world today. Do not forget your Imam al-Zaman during these times, dear brothers. Do not forget Imam al-Zaman during these times. Recite Dua Ahad every morning. Make a covenant with your Imam during these difficult times. Increase with your connection with the Imam. We're not moving towards easier times. We are living in the Akhir Zaman. The dunya around us is fooling us that we are living in luxury, we are living in ease and comfort. But there will be a great difficulty upon all Muslims one day. Even the Shias of Amir al-Mu'mineen alayhi salam, they will see the most difficulties in the Akhir Zaman. Always remember and keep this in your mind. Man asbaha wa lam yahtam bi umur al-muslimin. The person that wakes up in the morning and he is not affiliated with the news of the Muslims, he is not acquainted with the affairs of the Muslims, falaysa bi muslimin. That person is not a Muslim. That person needs to question his Islam. It's possible that we live in our comforts and our desires. We tend to forget about things. We stay away from these newses. But I'll be honest with you, we need to become more vigilant. We need to be aware that the times that we are living in are very difficult times, and the Muslims are being torn apart at the moment. The Muslims, the blood is being spilt of the Muslims. The one thing that we need to do is increase in our tawassul and our connection with Baqiyatullah al-A'zam,
Hujjat ibn al-Hasan alayhi salatu wassalam. At the end, I would like to give a salam upon the daughters who have lost their fathers, and my salams be upon the parents who have lost their sons. My salams be upon those who are working hard within inside of the hospitals in Gaza. A short dua for Palestine and recite Ameen for me, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kun li ikhwanina fi Filastin. Allahumma kun li ikhwanina fi Filastin. Allahumma kun lahum mu'ayyidan wa dhahira. Allahumma farrij hammahum. Allahumma farrij hammahum wansurhum. Allahumma naffis karbahum. Allahumma dawi jarhahum. Allahumma afi mubtalahum. Allahumma ashfi mardahum. اللهم كن لهم عونا ونصرا. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وقلة عددنا وتظاهر الزمان علينا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتظل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله.